حسن کیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ ہم سب خاموش رہے۔ انہوں نے ہماری طرف غور سے دیکھا اور دوبارہ پوچھا، حسن کیا ہے؟ ارسلان نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور بولا، حسن دیکھنے کی ادا ہے۔ اچھا کہا، لیکن انہوں نے سراہا، لیکن ابھی تشنگی باقی ہے۔ سوال ہنوز پیاسا ہے اور جواب کی وسعت کا منتظر۔ حسن حیرت ہے، شائنہ نے کہا، لیکن حیرت بالآخر تمام ہو جاتی ہے۔ حسن توازن کا نام ہے، شبیر نے کہا۔ کسی حد تک، انہوں نے کہا، لیکن کیا تمام متوازن اشیاء حسن میں شمار کی جا سکتی ہیں؟ اشیاء کے حسن اور حسن انسانی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اشیاء کا حسن اور توازن باقی رہنے والا ہے، طویل اور عرصہ دراز تک، جبکہ حسن انسانی چند سالہ۔ بھلا وہ کیسے؟ شانہ نے سوال کیا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، دھیمے سے مسکرائے اور بولے، بچپن کا حسن، لڑکپن کا بان پکن، جوانی کی دلکشی، بڑھاپے میں وقت کی سلوٹوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ حسن کا نکھار تو 14 سے 23 برس کے درمیان ہی رہتا ہے، پھر وجود کی عمارت وقت کی شکستگی کے ہاتھوں کھرنے لگتی ہے، لہٰذا حسن انسانی دائمی تو نہ ہوا۔ بجا فرمایا، میں نے پہلی بار لب کشائی کی جرأت کی۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ میں منتظر تھا کہ تم کچھ نیا کہو گی۔ وہ میری طرف پوری طرح متوجہ ہو گئے۔ ان کے دیکھنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ میں اپنے اندر کل بلا کے رہ گیا۔ وہ تھے ہی ایسے سادہ سے، عام سے، لیکن جو انہیں محسوس کرنے لگتا تھا ان کے ساتھ ایک غیر مرئی رشتے میں بن جاتا تھا، ان سے منسلک ہو جاتا تھا۔ وہ جاذب تھے، جو ان کی طرف متوجہ ہوتا ان میں جذب ہونے لگتا تھا۔ پتہ نہیں وہ مسمریز کے ماہر تھے، ہیپاٹونزم کے ماہر تھے، یا پھر کوئی ولی تھے، بس خدا کے پوشیدہ بندوں میں سے کوئی ایک تھے۔ وہ کون تھے، کیا تھے، ہم ان کے متعلق کبھی فیصلہ نہیں کر سکے تھے۔ وہ پیر تھے، فقیر تھے، مشاہدہ الہی میں غرق تھے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہاں، یہ ضروری تھا کہ جب ان سے ملے ہوئے کئی دن گزر جاتے تو طبیعت میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگتی تھی، گھبراہٹ سی، الجھن سی، لگتا تھا کہ جیسے کوئی کمی سی ہے۔ بقول شائنہ، ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس جا کے پیاس بجھ جاتی ہے۔ ذہن میں سوالوں کی پوٹلی بندے شکوک کے پلندے ان کے پاس جا کر جیسے تحلیل ہو جاتے ہیں، دھواں ہو جاتے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہم سب تمہارے کہنے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے اپنی دھیمی آواز میں مجھے چونکایا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ شائنہ، شبیر، محمود، اسجد، سب میری طرف متوجہ تھے۔ میں نے کہا، حسن تو محسوس کرنے کا نام ہے۔ حسن کا فیصلہ تمہارے اندر کی غیر محسوس حسیات کرتی ہیں۔ بہت خوب، انہوں نے سراہا، پھر دہرایا، ہمارے اندر کی غیر محسوس حسیات۔ عمدہ فکرہ، اور کہو۔ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ میں غیر محسوس حسیات کی وضاحت نہیں کر سکتا، میں نے صاف صاف کہا، لیکن حسن کو ہر شخص اپنے اندر موجود حسن و جمال کے سبب محسوس کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں ابھی تک رہی ہو دوسرا کوئی محسوس نہیں کر سکے۔ بہت عمدہ، انہوں نے مسکرا کے کہا۔ حسن نام ہے اپنے اندر کی کمی کو باہر سے پورا کرنے کا ہے۔ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس کی ہمارے اندر کہیں کمی، کہیں کھوج رہتی ہے۔ ہر مرد کے اندر عورت اور ہر عورت کے اندر مرد کا ایک رخ موجود ہوتا ہے، اور یہی رخ ہم وقت اپنے جواز کا متلاشی رہتا ہے، اور جہاں ہمارے اندر کے رخ سے دوسرے کے اندر کے رخ کی پہچان کی صلاحیت ہم آنکھ ہو جاتی ہے، وہیں سے تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ کیا اس کا تعلق جنسی تسکین سے ہے؟ اسجد نے پوچھا۔ مکمل نہیں، انہوں نے کہا، جنس کی لذت کی کشی تو ایک عارضی نشہ ہے جو کہیں بھی کسی سے بھی طلب کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری کیفیت کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بالکل جدا ہے۔ ایک ایسی تشنگی جو دندانوں کے سامنے گراریوں کی طرح ہو، اور پھر جو گراری کے دندانے ہماری گراری کے دندانوں میں فٹ ہو جائیں، ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں اور اپنا سفر آگے کو شروع کریں۔ یہ باہم تکمیل کا سفر ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جو ہی یہ گراریاں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتی ہیں ان کا سفر ٹھہر جاتا ہے، حرکت مفقود ہو جاتی ہے، وہ چپ ہو گئے، بینا ایسے کہ دل کی دھڑکن رک جائے، موقوف ہو جائے اور بدن خالی رہ جائے۔ شائنہ نے کہا۔ خوب، انہوں نے اس کی طرف تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ انسان بھلا ہے کیا؟ انہوں نے ذرا دیر ٹھہر کے دوبارہ کہا، گوشت کا، ہڈیوں کا مجموعہ، ایک میکانیکی نظام کے تحت جس کا
کوئی نہیں جانتا۔ پھیپھڑے پھیلتے کرتے ہیں، ہوا میں سے آکسیجن کشید کرتے ہیں۔ یہ آکسیجن پھیپھڑوں میں داخل ہو کر خون میں گلوکوز کی بنیاد بنتی ہے، اور ہمارا دل دھک دھک کر کے پھیلتا ہے، سمٹتا ہے اور زندگی کا عرق شریانوں میں رواں دواں کرتا ہے۔ ایک انجانی برقی لہر مسلسل دل کو چلا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے درجہ حرارت سے ہمارے دماغ کا درجہ حرارت عموماً 1 ڈگری سے 1.5 ڈگری زیادہ ہوتا ہے؟ دماغ مسلسل میوے حرکت رہتا ہے، بجلی کسی سرعت سے فیصلہ کرتا ہے، احکامات دیتا ہے، کبھی لمحے کے 1000ویں حصے میں دیے ہوئے یہ احکامات کو رد کرتا ہے، اسی کی جگہ دوسرے احکامات جاری کرتا ہے، اور ہمیں بظاہر اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر دماغ کی یہ صلاحیت، سوچنے کی، سمجھنے کی، عمل اور رد عمل کی صلاحیت، دل کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے چلنا، آخر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے ٹھہر کے ہماری طرف دیکھا اور ہمارے لب کشائی کے منتظر رہے، لیکن ہم تو ان کی تشریح کے منتظر تھے۔ وہ امر ربی، وہ اذن الہی جو ہمارے اندر موجود ہے، وہ اس حرکت کا سبب ہے۔ اس کی برقی لہر ہمارے حواسوں کو چلاتی ہے، ہمارے وہم و ادراک کے مابین توازن پیدا کرتی ہے۔ وہ روح ہے، وہ روح جس کو اللہ نے اپنا کلمہ کہا، وہ روح جس نے اپنے خالق کے حسن و جمال کا نظارہ کیا، وہ جو حسن ازلی ہے، اور روح جس کی عاشق ہے، جو مرد اور عورت کے اندر موجود ہے، جو کائنات کو کشش کی رسی سے باندھے اس کائنات کو میں حرکت رکھے ہے۔ وہ حسن ازلی جس کا ہماری روح نے صبح ازل بعد از تخلیق اپنے خالق کو دیکھا اور فریفتہ ہو گئے۔ جب دنیا میں کہیں بھی اس حسن کا پرتو، ازل کا پرتو دکھائی دیتا ہے، تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، کھینچی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہر انسان اپنی نامحسوس حیثیت کے تحت حسن کی تشریح کرتا ہے، اپنی روحانی کیفیت کے تحت حسن کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ خالق کی کشش ہے، بے پناہ طاقتور اور توانا ہے۔ اس لیے زمانی فاصلوں کے سبب شدت کی کمیت میں تفریق ہے۔ ہم سب صبح ازل سے، اپنے جنم سے اور یوم الست سے جس حسن کے متلاشی ہیں، اس حسن کا پرتو ہمیں جب بھی جہاں بھی محسوس ہوتا ہے، ہم اس کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں، اس کی جدائی میں بے کیف ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹھہر گئے۔ خادم نے خوشبودار قہوہ ہمارے بیچ لا کے رکھا۔ ایک تشتری میں الائچی کے دانے، ایک تشتری میں مصری کے ننھے ننھے ٹکڑے، ایک تشتری میں زیتون اور ایک تشتری میں دری، ایک ڈبیا میں زعفران تھا۔ ہر شخص اپنی پسند سے اپنے قہوے میں زعفران، مصری، الائچی کے دانے ملا کے قہوے سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف سفر میں ہیں۔ انہوں نے جیسے بات مکمل کر دی اور ہمارے سامنے جیسے حسن کی ایک نئی جہت کھل گئی۔ خادم نے آ کے دھیرے سے ان کے کان میں کچھ کہا، وہ اٹھ کے اندر کی جانب چلے گئے۔ ہم سب قہوے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ خوش ذائقہ، خوش رنگ، خوشبودار قہوہ، گرمی ہو، سردی ہو، خزاں ہو یا بہار، ہر موسم، ہر کیفیت میں ان کی گفتگو اور ان کا قہوہ طبیعت میں چھائی ہوئی ساری کسل مندی دور کر دیتا تھا۔ شائنہ نے میری طرف دیکھ کے کہا، تمہاری طرف ان کی نظر التفات ہمیشہ رہتی ہے۔ صحیح کہا، وہ بہت سراہتے ہیں اسے، اسجد نے دھیرے سے کہا۔ شبیر نے ادھر ادھر دیکھا، پھر پوچھا، کیا بات ہے؟ آج عروہ نہیں آئی؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ آج کی محفل میں ضرور شریک ہوگی۔ وہ ایسی ہی لاپرواہ ہے، اسجد نے کہا۔ آنے کا کہتی ہے پر آتی نہیں، لگتا ہے تم دونوں کو اس کا شدت سے انتظار تھا۔ شائنہ نے حاسکن کی طرف دیکھا۔ آخر کو وہ ہماری اچھی دوست ہے، شبیر نے کہا۔ ہاں، اسجد نے اس کی طرف غور سے دیکھ کے کہا۔ عروہ کے انداز سے ہر ایک کے لیے احترام چھلکتا ہے، سب کا یہی خیال ہے کہ وہ اس کی سب سے اچھی دوست ہے۔ لیکن وہ چپ ہو گیا۔ لیکن کیا؟ شبیر نے تیزی سے کہا۔ بات پوری کرو، ادھوری بات کیوں چھوڑ دی تم نے؟ یا وحشت، شائنہ نے ہنس کر کہا۔ یہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیوں الجھ جاتے ہو؟ دوستی پر ناز ہوتا ہے، دعویٰ نہیں ہوتا۔ جس کی دوستی پر ناز ہوتا ہے اسی پر ہی دعویٰ ہوتا ہے، شبیر نے فوراً کہا۔ اسجد اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ کیا بات ہے، بڑے بھٹک رہے ہو؟ اسجد پھر ہنسا۔ میں کیوں بھٹکوں گا؟ شبیر نے جواب دیا۔ میں تو بس اسے ایک اچھا دوست سمجھتا ہوں۔ سمجھنے کی بھی خوب کہی، شائنہ نے خوش مزہ قہوے کا گھونٹ بھرا اور ان کی طرف دیکھنے لگی۔ سمجھنے کی تو خوب کہی، مگر مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ ہم جس کو دوست سمجھتے ہیں، کیا وہ بھی ہمیں دوست سمجھتا ہے یا نہیں؟ ایک عمومی بحث جس کا کوئی جواب نہیں۔ خاموش طب محمود نے کہا، آخر ہم دوستی کو زبردستی کے خانے سے کب نکالیں گے؟ کیا مطلب؟ شبیر نے کہا۔ محمود نے کہا، کیا یہ کافی نہیں کہ ہم جس کو دوست سمجھتے ہیں بس دوست سمجھیں؟
اس پر دوستی کو نبھانے کی بلکہ دوستی سے زیر بار کرنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ بات تو پتے کی ہے محمود نے، شائنہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ توقعات بھی تکلیف دیتی ہیں، میں نے دھیرے سے کہا۔ کیا مطلب؟ ہم اپنی دوستی کا اظہار ہی نہ کریں، اسجد نے تیز لہجے میں کہا۔ دوستی کا بھلا کیا اظہار؟ میں نے حیرت سے کہا۔ دوستی تو بس سمجھنے کی اور محسوس کرنے کی چیز ہے، یہ کوئی مادی چیز تو نہیں کہ تول کر ناپ کر لی اور دی جا سکے۔ ارے یہی تو بات ہے کہ ہر شخص کا دوستی کا نظریہ جدا ہوتا ہے، اسجد نے کہا۔ یہ کہنا اور سننا اچھا لگتا ہے، بتلانا اچھا لگتا ہے، جتلانا اچھا لگتا ہے۔ شبیر نے لقمہ دیا اور ہم اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ ہم سب ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں ضرور جمع ہوتے تھے۔ ہمیں قادری بھائی میں ایک عجیب سے انسیت محسوس ہوتی تھی۔ ان کی باتیں بڑی سادہ اور دل موہ لینے والی ہوتی تھی۔ وہ نہ پیر تھے، نہ ہی کسی خاص حوالے سے اپنا تعارف کرواتے تھے۔ میری ان سے پہلی ملاقات ایک دوست کے گھر پر ہوئی تھی۔ وہ وہاں دعا کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تب میں نے ان سے ایک چبھتا ہوا سوال پوچھا تھا، کیا ضروری ہے کہ دعا کے لیے کسی کو بلا کے درخواست کی جائے کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کریں؟ کہ ہمیں تو دعا مانگنا نہیں آتی۔ شاید آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ، کیا خیال ہے؟ حسن نے زور سے میرا ہاتھ دبایا، لیکن میں باز نہیں آیا اور اپنا ایک اور سوال ان کی طرف اچھال دیا۔ کیا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو یقین کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں؟ انہوں نے اطمینان سے میرا سوال سنا اور بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، دعا کی سواری یقین ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین آ جائے کہ فلاں کی دعا میرے حق میں قبول ہوتی ہے تو یقین مانیے ایسا ضرور ہوگا۔ انسان سب سے زیادہ قریب اپنی ماں سے ہوتا ہے، باپ سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے والدین سے اپنے لیے دعا کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، چونکہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میرے والدین بغیر کسی لالچ، بغیر کسی طمع کے میرے لیے دعا کریں گے، اور اس میں ان کی تمام دلی کیفیت شامل ہوگی، اور والدین ہمیشہ اپنی اولاد کی ترقی و بھلائی چاہتے ہیں۔ اولاد کی خواہشات کو پورا کرنا ان کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے۔ تو ہمیں دو چیزیں مل جاتی ہیں، اول اولاد کا یقین کہ ماں باپ کی دعا میرے حق میں قبول ہوگی، اور دوسرے والدین کا اپنی اولاد کے لیے مثبت جذبہ۔ یہ دونوں یقین کی سواری پر بارگاہ الہی میں درخواست پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک پوشیدہ یقین سامنے آتا ہے، اور وہ ذرا ٹھہرے اور پھر مجھے غور سے دیکھ کے بولے، وہ پوشیدہ یقین جس پر ہماری روح قائم ہے کہ میرے خالق نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، مجھ سے کہو میں سننے والا ہوں۔ پھر قدرت الہی کے احکامات، قضاء و قدر کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ اور اگر والدین حیات نہ ہوں، میں نے ان کی بات ختم ہوتی ہے ایک نیا سوال داغ دیا۔ یہ بھی قدرت الہی کا اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک سلیقہ ہے، اور یاد رکھیے کہ قدرت سے بہتر سلیقہ مند کوئی نہیں۔ وہ سہارے مٹاتا ہے، گراتا ہے، توڑتا ہے، بندہ عاجز ہو جاتا ہے، کبھی ذلیل و مقہور ہو جاتا ہے، یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہ تڑپ کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اپنی تنہائی، اکیلے پن، بے بساطی کو اپنے رب کے حضور پیش کر کے آرزو پورے کرنے کی درخواست رسید ہوتا ہے۔ تب اپنے بندے کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر، اپنی تخلیق کی بے بسی پر خالق کو پیار آ جاتا ہے، رحم و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں، کامیابیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے۔ قادری صاحب نے کہا اور میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کے انداز میں کوئی بڑا پن، کوئی فاتحانہ احساس نہیں تھا، حالانکہ میرے چہرے کے رنگ اس بات کی علامت ہے کہ میں ان کی گفتگو سے تسلی پا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، قادری صاحب آپ کو میرے سوال برے تو نہیں لگے؟ بالکل نہیں، سوال کرنا زندگی کی علامت ہے، انہوں نے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ مجھے ان کی باتوں میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ جب اللہ کریم ہمیں زندگی عطا کرتا ہے تو وہ بامقصد ہوتی ہے۔ خالی کھانا پینا، سونا جاگنا، کمانا گنوانا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا زندگی نہیں۔ یہ تو بلی کتوں کو بھی آتا ہے، یہ تو بس حرکتوں کی علامت ہے۔ جب خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے، تو اس سے مراد زندگی کا سلیقہ ہے، اپنے رب کی رضا کی کھوج ہے، راستے کی تلاش ہے، اور اس کے لیے جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے لیے سوال ضروری ہے، کیونکہ سوال زندگی کی علامت ہے، بامقصد زندگی کی، ورنہ بے معنی زندگی تو ہر زی روح گزار ہی لیتا ہے۔ ان کے ہر جواب میں ایک ایسی کیفیت ہوتی تھی جو جیسے دل و دماغ کے اندر اترتی جاتی تھی۔ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، میں نے کہا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، چند لمحے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، پانی زندگی ہے، زندگی کا جنم پانی سے ہوا، پانی پاکیزہ اور معطر ہے، پانی کا بہاؤ
تندو تیز بہو، اتنا تندو تیز کہ زندگی کو اتل پتل کر دیتا ہے۔ پانی دوست بھی ہے اور پانی فاصلے بھی کر دیتا ہے۔ ان کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی اور مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میری نصیحت کے جواب میں انہوں نے پانی کی بات کیوں کی، پھر اتنے تسلسل اور روانی سے۔ پانی پانی کی گردان کا کیا مطلب تھا؟ قادری صاحب، میں نے انہیں مخاطب کیا۔ اسی وقت حسن نے کہا، قادری بھائی گاڑی حاضر ہے۔ وہ اٹھ گئے اور حسن کے ساتھ چلنے لگے۔ ان کے اٹھتے ہی 4-5 عقیدت مندوں نے انہیں اپنے جلوں میں لے لیا اور میں ان کی بات کی وضاحت کے لیے وہیں کھڑا رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چلے گئے تو میں نے حسن سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ قادری بھائی ہیں۔ حسن نے کہا، بہت اچھے ہیں، امی نے بیٹا بنایا ہوا ہے، اکثر امی سے ملنے آ جاتے ہیں، لیکن جب امی فون کرتی ہیں تب۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اپنی کتابوں کی دنیا میں گم رہتے ہیں، غیر ضروری طور پر کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، ان کی ایک خاص صلاحیت ہے۔ خاص صلاحیت؟ بھلا وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ قادری صاحب کی شخصیت کے نئے نئے گوشے واہو ہو رہے تھے۔ ان کو خوابوں کی تعبیر بتانے میں بڑا ملکہ حاصل ہے، حسن نے کہا۔ بڑے بڑے سیاستدان، پروفیسر، دانشور، کیا عام کیا خاص، اکثر انہی سے اپنے خوابوں کے حوالے سے رائے لیتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں یہ؟ میں نے فوراً پوچھا۔ کیوں خیریت؟ حسن نے فوراً پوچھا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ مجھے ان کی باتیں اچھی لگیں۔ میں نے فوراً ہی جواب دیا، جی چاہ کہ اور بھی باتیں کروں۔ اچھا، کسی دن لے کے چلوں گا۔ حسن نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ میں تھوڑی دیر بیٹھ کے وہاں سے چل آیا۔ میں نے ایک متوسطرانہ میں آنکھ کھولی تھی۔ بھائیوں میں میرا دوسرا نمبر تھا۔ مجھ سے بڑے بھائی جلال الدین جو گورنمنٹ ملازم تھے اور ابو جان سعادت کمال محکمہ پولیس سے ریٹائر ہوئے تھے۔ سب سے چھوٹی اور اکلوتی بہن طوبہ انٹر میں زیر تعلیم تھی۔ ابو نے ساری زندگی ایمانداری سے گزاری تھی، اسی لیے ایک ایسی فیملی جو ایمانداری کے تمغے کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادی ہو، وہاں زندگی کی آسائشیں محدود ہوتی ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ دادا جان جمال الدین نے اناج کی آڑتی کی حیثیت سے ایک عمدہ 2 منزلہ مکان بنوا دیا تھا، جس کی وجہ سے کم تنخواہ میں بھی بہت عمدہ گزارا ہو رہا تھا۔ امی جان فرحت بیگم اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ابو کی دور کی ننھیالی رشتہ دار تھی۔ دونوں ایک تقریب میں ملے تھے۔ ابو نے انہیں پسند کر لیا اور وہ بغیر کسی سماجی مسائل کے ابو کی زندگی میں داخل ہو گئے۔ امی اور ابو دونوں بہت خوبصورت تھے۔ اس عمر میں بھی سب انہیں چاند سورج کی جوڑی کہتے تھے۔ ان کی خوبصورتی اور دلکشی ہم 3 بہن بھائیوں نے خوب پائی تھی۔ بھائی جان گویا ابو کا عکس تھے اور طوبہ ہو بہو امی کی نوجوانی کی تصویر۔ امی کی سہیلیاں اکثر کہتی، فرحت تم نے تو اپنی بیٹی کے ساتھ ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے۔ طوبہ کو دیکھتے ہیں تو اپنے کالج کا زمانہ یاد آ جاتا ہے اور حال میں دیکھتے تو ہائے ہائے۔ ناجیہ آنٹی نے کہکا لگایا۔ وہ ہمیشہ کی خوش مزاج اور جملے باز تھیں۔ ان کے ساتھ فریدہ آنٹی اور شاہدہ آنٹی آتی تھیں۔ امی کی یہ ساری سہیلیاں کالج اور پھر یونیورسٹی تک ساتھ پڑھتی تھیں۔ ان کی دوستی ابھی تک قائم تھی۔ فریدہ آنٹی نے شادی نہیں کی تھی، وہ مردوں کی حکمیت کے خلاف تھیں۔ شاہدہ آنٹی نے پسند کی شادی کی تھی اور اب بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کے شوہر کافی کچھ ان کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ فریدہ آنٹی کالج میں پڑھاتی تھیں اور شاہدہ آنٹی سوشل ورکر میں دلچسپی رکھتی تھیں۔ ان سب کی آپس میں گاڑی چھنتی تھی۔ کبھی کبھار کوئی نیا چہرہ ان میں شامل ہو جاتا، پھر کچھ ہی دنوں میں غائب ہو جاتا۔ اگر پوچھا جاتا کہ آپ کی چوکڑی کا 5واں کڑا کہاں ہے تو ناجیہ آنٹی کہکا بار آواز میں انکشاف کرتی، بھائی اس کا اور ہمارا کرورا نہیں ملتا۔ شروع میں تو یہ لفظ کرورا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے امی سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگیں، پھر بتایا، پرانے زمانے میں حکماں مرض کی تشخیص کے لیے مریض کے 2 مختلف اوقات کے بول کا جائزہ لیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ کرورا نہیں ملتا، یعنی اس موازنے سے مرض کی کیفیت سامنے آ جاتی۔ پھر یہ محاورہ عام طور پر ان کے لیے بھی استعمال ہونے لگا کہ جن کے آپس میں مزاج نہیں ملتے۔ اچھا، میں نے سر ہلایا۔ امی خود بھی خوش مزاج تھیں، ابو جی کم گو تھے، لیکن فکرہ ایسا چست کرتے کہ آدمی کے 14 طبق روشن ہو جاتے۔ ہمارے ایک رشتہ دار کے چاچا تھے، وہ بڑے عجیب طریقے سے ہنستے تھے۔ کبھی ان کی ہنسی اسکوٹر کے سٹارٹ ہونے جیسی ہوتی تو کبھی کلکل جیسی، جیسے کوا حلق سے چپک جائے اور نرخرے سے ہوا نکلتی رہے۔ ابو نے ایک دن ان کے اس طرح ہنسنے پر پوچھا، امجد بھائی یہ ہنسی ہے یا بیماری؟ اس کے بعد امجد انکل تو چپ رہے، مگر دیگر کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔
جلال بھائی ذرا خاموش طب تھے، سنجیدہ رہتے تھے۔ امی ان کے لیے لڑکی تلاش میں تھی، لیکن جو بھی لڑکی امی کو پسند آتی وہ بڑی خوبصورتی سے کوئی نہ کوئی وجہ بنا کے منع کر دیتے۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ ان کا لیے دیے رہنے کا انداز ہماری بے تکلفی میں حال تھا۔ امی کہتی ہیں اللہ جانے اس لڑکے کے لیے حور پری کہاں سے لا۔ امی پریشان نہ ہو، مل ہی جائیں گے، جلال بھائی نے دھیمے سے کہتے۔ ارے پریشان کیسے نہ ہو، امی نے غصے سے کہا، 28 برس تمہاری عمر ہو گئی ہے، شادی ہوتے ہوتے سال بھر تو لگ ہی جاتا ہے، پھر پوتا ہو یا پوتی جو نصیب میں لکھا ہے، اس کو آتے آتے بھی سال لگ جائے گا۔ ہاں بھائی، ابو نے مداخلت کی، بہت طویل وقت ہو گیا ہے گھر میں ننھے بچے کی کلکاریاں سنے۔ پتہ نہیں بھائی کو کب کوئی پسند آئے گی۔ طوبا نے چائے کی ٹرے درمیان میں رکھتے ہوئے یہ کہا، میں تو کہتی ہوں کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو مجھے، میں تمہاری پسند پر ہرگز اعتراض نہیں ہوگا۔ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ جلال بھائی نے فوراً کہا۔ اچھا تو پھر کسی کو ہاں کیوں نہیں کہتے؟ امی نے فوراً سوال کیا۔ پتہ نہیں کیوں، مجھے انجان لوگوں سے الجھن ہوتی ہے اور بس، جلال بھائی نے دھیرے سے کہا اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ بات یہ ہے کہ تعلیم ہمیں مطابقت کے سلیقے سکھاتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ تمہاری ماں وہی رشتہ پسند کریں گی جو تمہارے مزاج سے ہم آہنگ ہو سکے اور ہمارے مول اور ہمارے ساتھ گھل مل جائے۔ ابو نے انہیں نرمی سے سمجھایا۔ جی، جلال بھائی نے مختصراً کہا اور چائے پینے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد محفل برخاست ہو گئی۔ امی اور ابو اپنے کمرے میں سونے چلے گئے اور جلال بھائی اپنے کمرے میں۔ وہ جلدی سونے جاتے تھے کیونکہ وہ الگ صبح اٹھ جاتے تھے۔ ابو کے سونے سے پہلے مطالعے کی عادت تھی، وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے کے بعد ہی سوتے تھے۔ اس دوران امی اپنے کالج کے دوسرے دن کے کام دیکھ لیتی تھیں۔ ان کی ریٹائرمنٹ میں ابھی 5 سال باقی تھے۔ سب چلے گئے تو طوبا نے مجھ سے پوچھا، یہ بھائی شادی کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات بھائی سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ میں نے کہا، نہ بھائی، طوبا نے فوراً کہا، جو بات امی کو نہیں بتاتے وہ مجھے کیسے بتائیں گے؟ زوردار ڈانٹ پڑے گی مجھے۔ تمہیں اور بھائی ڈانٹیں گے، تم تو ان کی سب سے لاڈلی ہو۔ میں نے فوراً ہی کہا، تو اس میں جیلس ہونے کی کیا بات ہے؟ طوبا نے اطمینان سے کہا، میں ہوں ہی اتنی اچھی، اکیلا گھوڑا ریس میں اول آتا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ طوبا نے تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ آپ مجھے گھوڑا کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم گھوڑا ہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہماری اکلوتی بہن ہو، لاڈلی ہو، اس لیے کہ مزید 3-4 بہنیں نہیں ہیں۔ میں نے ہنس کے کہا، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے اعزاز ہے۔ طوبا نے فخر سے اپنے کندھے اچکائے۔ لیکن بات تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ میں نے کہا، کون سی بات؟ طوبا نے ہنس کے پوچھا، یہی کہ جلال بھائی کو لڑکی پسند کیوں نہیں آتی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر میں بتا دوں تو؟ طوبا نے میری طرف دیکھا۔ کیا؟ میں جیسے اچھل ہی پڑا۔ تمہیں معلوم ہے؟ واقعی سچ؟ میرا اندازہ ہے طوبا نے میرے نزدیک نشست سنبھالی۔ کیا؟ میرا تجسس جیسے روج پر پہنچ گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ بھائی کو۔ وہ رکی اور مجھے دیکھنے لگی۔ کون ہے وہ؟ مجھے اس کا یوں سسپینس پیدا کرنا بری طرح کھل رہا تھا۔ بس وہی میرا اندازہ ہے، ممکن ہے کچھ غلط ہو یا پھر صحیح ہو۔ طوبا نے تمہید بات۔ اب بول بھی چکو، کیا میرا دم نکلواؤ گی؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، وہ ہے نا؟ طوبا نے کہا، کون؟ وہ ہے نا ناجیہ آنٹی۔ کیا؟ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ بھائی ناجیہ آنٹی کو پسند کرتے ہیں؟ وہ تو پاگل ہو گئے ہیں آپ بھی، طوبا نے بنا کر کہا۔ یہ انڈین فلموں کے گھٹیا سے ایکسپریشن دینا بند کریں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، چھوڑ دیا۔ ہاں، طوبا نے کہا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی کو ناجیہ آنٹی کی بیٹی شفق اچھی لگتی ہے شاید۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہ کیا مطلب کا کیا مطلب؟ طوبا نے خفگی کا اظہار کیا۔ مطلب یہ کہ کوئی کسی کو پسند کرتا ہے یا نہیں۔ اب اس میں شاید اندازہ کیوں نہ کہ چونکے وغیرہ وغیرہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے طوبا سے جرا کی۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، طوبا نے میری بات کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہا، لیکن میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ بھلا وہ کیسے؟ میں نے فوراً سوال داغ دیا۔ وہ ایسے کہ طوبا نے کہا اور پھر ذرا ٹھہر کے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کے انداز میں شرارت ناچ رہی تھی۔ میں اپنی فطری جلد بازی پر قابو پا کے بالکل خاموشی سے اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ اس نے میری طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کے کہا، ایک مرتبہ امی نے باتوں باتوں میں بھائی سے کہا کہ مجھے تو شفق بھی بڑی پسند ہے۔ اس پر بھائی نے دیگر لڑکیوں کی طرح اعتراض کرنے کی بجائے یہ کہا کہ شفق تو بھی چھوٹی ہے، شفق تو بہت پیاری ہے۔ میں نے فوراً کہا، کیا مطلب؟ طوبا نے فوراً تیکھی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، خیر تو ہے؟ کہیں اور مسئلہ تو نہیں؟ بکو مت۔ میں نے فوراً کہا، میں نے تو عمومی طور پر کہا ہے۔
عمومی طور پر، طوبا نے کندھے اچھ کر، کیا خبر کب کوئی عمومی خصوصی بن جائے، ادھر ادھر بات مت گھماؤ، مجھے تفصیل سے بتاؤ، میں نے بے صبری سے کہا، پوری کی پوری بات۔ کوئی بات بھی پوری یا ادھوری نہیں ہے، طوبا نے کہا، میں نے جو محسوس کیا وہ آپ کو بتا دیا۔ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی کا ووٹ اس کی طرف ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن عمروں کا فرق تو ہے، طوبا نے کہا۔ یہ کوئی بہت نہیں، میں نے فوراً کہا۔ طوبا کی عمر 19 سال ہے اور بھائی کی 28 سال، اتنا فرق تو چلتا ہے۔ آخر بھائی ایک گورنمنٹ آفیسر ہیں، لگاتار پڑھائی میں لگے ہیں۔ CSS کا امتحان دے کر وہ کہیں بھی اسسٹنٹ کمشنر بن کر اپنے نئے کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ایسے لڑکوں کے لیے لڑکیوں کی مائیں خواب دیکھتی ہیں۔ بڑا دھیان رکھا ہے آپ نے شفقت کی عمر کا، طوبا نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ اس کا حساب تو بہت آسان ہے، جس تاریخ کو تمہاری سالگرہ ہوتی ہے اسی پر شفقت کی سالگرہ بھی ہوتی ہے، اس لیے یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ اچھا اچھا، طوبا نے ہنس کر کہا، اب اتنی طویلیں نہ پیش کیجیے، میں مذاق کر رہی تھی۔ لیکن کیا شفقت بھی بھائی کو پسند کرتی ہے؟ میں نے کہا اور طوبا کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ منع نہیں کرے گی، طوبا نے کچھ مبہم سے انداز میں جواب دیا۔ اچھا، پھر ایسا کرتے ہیں کہ امی کو رازدار بناتے ہیں، میں نے کہا۔ وہ کیسے؟ طوبا نے پوچھا۔ بس اب یہ مجھ پر چھوڑ دو، میں نے جواب دیا۔ یوں سمجھ لو کہ بھائی کی شادی اب ہو گئی تو شفق سے ہی ہوگی۔ یا اللہ خیر، طوبا نے جھوٹ موٹ آہ بلند کی۔ یا اللہ خیر کیجیو، طلال صاحب نے کمر کس لی ہے، اب اس کمر کو سلامت رکھنا۔ اس کا انداز کچھ اس طرح تھا کہ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا بات ہے، کئی دن سے آپ آ نہیں رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا، اس کی بھاری موٹی گلابی آنکھوں پر پلکوں کی جھالر بہت گہری تھی، لابنی خمدار پلکیں۔ کہاں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ قادری بھائی کی طرف، وہاں آپ کا انتظار تھا، میں نے کہا۔ کون تھا؟ میں وہ انتظار، اس نے بے ساختگی سے پوچھا اور گردن کو ہلکے سے جھٹکا دیا۔ اس کی سراہی دار گردن میں پڑی چین نے ہلکورا لیا اور پھر ساکت ہو گئے۔ شبیر، اسد، محمود، چائنا سب انتظار کر رہے تھے، میں نے جواب دیا۔ اچھا، اس نے کہا، پھر ذرا ٹھہر کے بولی، کلاس میں چلے؟ اگلا لیکچر مشتاق صاحب کا ہے، اگر لیکچر میں حاضری نہ لگائیں تو نمبروں پر بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہاں ضرور، میں نے جواب دیا، آپ چلیے میں پانی پی کر آتا ہوں۔ اچھا، اس نے کہا اور اٹھ کر لیکچر ہال کی طرف چل دی۔ میں خاموشی سے اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی بڑی سیاہ چوٹی اس کی کمر کے گرد طواف کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں بلا کی سادگی اور لاپرواہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس کو ارد گرد کے ماحول اور اسی ماحول میں چلنے پھرنے والے لوگوں سے کوئی تعلق، کوئی مطلب نہیں ہے۔ شاید یہ سب اس کے لیے مطلب ہے، یہ لاپرواہ اور ہر چیز سے بے نیاز لڑکی عروہ تھی، متناسب بدن، ہاتھوں کی پتلی انگلیاں، ستون آنکھ، گول چہرہ اور سانولی رنگت والی لڑکی میں عجیب سی کشش تھی، یوں جیسے ساری دنیا سے اس کو کوئی مطلب نہیں، کسی کے جملے سے، کسی کے فکرے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ اس کا یہی انداز اس کو خاص بنا دیتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب قسم کی کشش تھی، ایک غیر مریض سی کشش، جیسے توانائی کی لہریں اس کے وجود سے پھوٹ کے ارد گرد کے ماحول کو متاثر کر رہی ہیں، پکار رہی ہیں، متوجہ کر رہی ہیں۔ عروہ، میں نے دھیرے سے اس کا نام لیا۔ جی، جیسے اس نے پوچھا ہو۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا مگر میرے عقب میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے گردن موڑ کے دیکھا، وہ لیکچر ہال میں داخل ہو رہی تھی، تو پھر جی کس نے کہا تھا؟ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ عروہ کی آواز کو میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ اگر وہ آواز اس کی نہیں تھی تو کس کی تھی؟ اور پھر اس کی آواز تو ہو بہو بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ میرے پاس سے ابھی اٹھ کے گئی تھی۔ لیکچر ہال کم از کم 150-200 فٹ دور تھا اور وہ دروازے سے اندر جا رہی تھی، تو پھر جی کس نے کہا تھا؟ حالانکہ آواز تو بلا شبہ عروہ کی تھی۔ ہونٹوں کو مدھم سا کھول کے، زبان کو نرمی سے حلق سے جلا کے، دھیرے سے جی کہنے کا انداز 100% اسی کا تھا۔ کہیں میں پاگل تو نہیں ہو رہا؟ کہیں عروہ کی آواز میرے دماغ میں بس تو نہیں گئی؟ کیا مجھے وہ اتنی عزیز ہے کہ اس کا ہر انداز، اس کا لب و لہجہ، اس کی آواز میرے اندر سما گئی ہے؟ میں نے زور سے اپنا سر جھٹکا۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنی سدھ بدھ کھو رہا ہوں؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ کیا ہوا؟ کیوں بت بنے کھڑے ہو؟ اسٹد نے مجھے چکا دیا۔ کچھ نہیں، میں نے بڑبڑا کر جواب دیا، لیکچر کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن تم تو کئی منٹ سے یوں خاموش کھڑے ہو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ تم تو
بال کی کھال اتارنے لگتے ہو۔ میں نے ہنس کے کہا، اب چلو بھی، ورنہ مشتاق صاحب نے حاضری شارٹ کر دی تو پھر۔ جی پی اے کا خدا حافظ۔ ہاں ہاں چلو، اسد نے تیزی سے کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔